میں سب سے پہلے پوری ملت اسلامیہ کی خدمت میں بالعموم عاشقان حسین بن علی کی خدمت میں بالخصوص اور اپنے زمانے کی حجت کی بارگاہ مقدس میں بالاخص 3 شعبان کی مناسبت سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 3 شعبان ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں۔ غم دورہ ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے اور سیدہ کے لال کی آمد کی خوشیوں کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ اور جب میں اپنے مولا حسین کا جشن ولادت پڑھتا ہوں اور مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے دیکھتا ہوں تو ایسے میں میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جذبات کا ایک سمندر سا موجزن ہو جاتا ہے اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش آج میری آواز دنیا کے ان ناقابت اندیش لوگوں تک پہنچ سکتی کہ جو سارا سال میری قوم کو رونے کا تانا دیتے ہیں۔ میں انہیں کہتا کہ آؤ آج مسجد امام صادق میں ہمیں ہنستے بھی دیکھنا۔ اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے غم میں غم منانا چاہتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی ہمیں آتا ہے۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے اور میرے آل کے غم میں غم منائے۔ ایک چھوٹا سا استفاد ہے ابتدا ہی میں بیان کرنے چلا ہوں۔ غم کے موقع پہ پھر پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل ہی بنا لے اللہ اس پہ جنت واجب کرا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا حسین کے غم کے موقع پہ اگر رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے تو مولا حسین کی 3 شعبان کی خوشی کے موقع پہ مسکرانے سے بھی جنت واجب ہو جاتا ہے۔ سارے مل کے عبادت کرو۔ اے نبی آج مسکرانا بھی عبادت۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں جن کی خوشیوں میں مسکرانا اللہ کی عبادت۔ اور جب بھی میں اپنے کسی معصوم ہادی کا جشن ولادت پڑھتا ہوں تو اس احساس فخر کے ساتھ کہ ادیان عالم میں دنیا کے مکاتب ہائے فکر میں یہ مکتب اہل بیت کا تو امتیاز ہے کہ فقط ہم ہی اپنے پیشواؤں کا جشن ولادت منا سکتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں گے، اس لیے کہ دنیا اپنے اپنے پیشواؤں کا یوم وفات تو منا سکتی ہے، جشن ولادت نہیں منا سکتی۔ ایک نعرہ مل کے حیدری اور اس کا ایک خاص مل کے حیدری۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پیشوا کی ولادت میں کوئی خصوصیت ہو تو کوئی جشن منائے۔ یہ مکتب اہل بیت کا تو امتیاز ہے کہ جب ہم اپنے پہلے
بلکہ جانے میں بھی عظمت ہے۔ یہاں کئی نسبتیں جمع ہیں۔ کل کا دن جو گزرا ہے وہ شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے مخصوص دن تھا۔ آج جو رات ہے یہ منسوب ہے میرے مولا حسین علیہ السلام سے، اور اگلی رات سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور اگر میں آپ کو اپنے وقت کے اندر رہ کر تینوں جشن سنا دوں، تعاون آپ نے میرا کرنا ہے، میں نے پڑھنا ہے جشن۔ مجلس میں اور جشن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، مجلس زیادہ سنی جاتی ہے، جشن زیادہ منایا جاتا ہے۔ آپ الحمدللہ بیدار ہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کے 5 ہی جملے مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کے، 4 جملے سرکار ابوالفضل عباس کی شان میں، یہ 14 کا گلدستہ بنا کے پیش کرتا اور آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرنا ہے۔ پہلا جملہ مشترکہ عرض کر رہا ہوں تینوں ہستیوں کے بارے میں۔ میرے مولا امیر المومنین کی ولادت کعبہ میں ہوئی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے گھر کو حکم مسجد میں رکھا ہے۔ مولا جی نے سمجھا، میرے ساتھ بولتے رہے، اللہ نے میرے گھر کو حکم مسجد میں رکھا ہے۔ آپ علماء سے برابر سنا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نبی نے تمام دروازے مسجد نبوی کی طرف سے بند کر دیے تھے سوائے علی کے دروازے کے۔ اس لیے مولا امیر فرماتے ہیں اللہ نے میرے گھر کو
عظمت کا العظمت للہ جشن ہے. آپ کو 14 قصیدوں جتنا لطف آئے تو میرے لیے دعا ضرور کر دینا، لیکن عشق و محبت اور اخلاص شرط ہے. اس بیوی کی عظمت یہ ہے 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا. یعنی پنجتن پاک کی گود میں پلی، 2 معصوم علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، 2 معصوموں کو گود میں پالا، علی والوں سے اٹھانا. معصوم کل 14 ہے. گویا 7 معصوم سیدہ زینب سے پہلے گزرے، 7 معصوم سیدہ زینب کے بعد گزرے. ان 14 کے مرکز کا نام زینب ہے. ایک نام مل کے حیدری. ان 14 کے مرکز کا نام زینب. اگر ایک نصبات فرمائیے گا، بی بی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. معروف لقب ہے بی بی کا. آپ سماعت فرمایا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایسی عالمہ ہے سیدہ کہ جسے دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں. اور یہ لقب چوتھے امام نے عطا فرمایا، یا احمدی انت عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. یہاں پر رو کر میں عزیز نوجوانوں کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سوچتا ہوں اگر میرے چوتھے امام یہ فرما دیتے کہ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو اپنے نانا مدینۃ العلم کی شاگردہ ہے، تو کیا 4 چاند نہ لگ جاتے سیدہ زینب کی عظمت کو؟ مدینۃ العلم کی شاگردہ ہونا کوئی معمولی بات. اگر یہ فرما دیتے کہ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ اپنے باپ باب العلم کی شاگردہ ہیں، تو صاحب نہج البلاغہ کی شاگردہ ہونا کوئی معمولی بات. لیکن یہ نہیں فرما رہے. اگر یہ فرما دیتے پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ اپنی والدہ عصمت کبریٰ کی شاگردہ ہیں، یا آپ اپنے دونوں بھائی امامین حسن و حسین کی شاگردہ ہیں، تو عظمت میں 4 چاند لگ جاتے. لیکن چوتھے امام یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرماتے ہیں یا احمدی انت عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو عالم غیر معلمہ ہیں. کیا مطلب؟ یعنی چوتھے امام قیامت تک یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یاد رکھنا میری پھوپھی وہیں سے پڑھ کے آئی ہے جہاں سے ہم 14 پڑھ کے آئے ہیں. میری پھوپھی اماں وہیں سے پڑھ کے جہاں سے، یعنی جو مبنی علم ہم 14 کا ہے وہی مبنی علم میری پھوپھی زینب کا ہے. جس کالج الہیہ سے ہم 14 پڑھ کے آئے ہیں وہیں سے میری پھوپھی زینب بھی پڑھ کے آئی. بی بی کا ایک لقب ہے شیر دل خان. ایک جن شیر دل خان، علی کی شیر دل بیٹی. آپ نے شیر خدا کی شیر دل بیٹی. آج 1400 سال کے بعد میری ملت کا 5-7 سال کا بچہ یہاں اٹھ کے نعرہ لگا دے یزیدیت مرد آباد، یا یزید پر لعنت اور پورا مجمع کہہ دے بے شمار، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن ذرا آپ تصور فرمائیں، یزید تحت حکومت پہ ہو، اور میری تحقیق کے مطابق آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیز بچوں سے، نوجوانوں سے، بزرگ بھی سے بہتر جاتے ہیں. نوجوان لطف لیں گے اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. نوجوانوں یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے.
یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے. اور جو ہمارے یزید تخت حکومت پہ بیٹھا ہے، کئی ملکوں کے سفراء موجود ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، اس بلاؤں نے گستاخی کی. اس کے جواب میں علی کے لہجے میں علی کی شیر در خاتون بیٹی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتی ہے اس کو دیا بنا دلیا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش. اتنے بڑے فرعون کو علی کی بیٹی نے بھرے دربار میں یوں چھڑکا جیسے ذلیل ترین غلام کو آقا چھڑکتا. ایک بات کہہ کے میں مولانا حسین کی فضائل کی طرف بڑھوں گا، لیکن یہ بات انتہائی اہم. علامہ اقبال کا ایک شعر آپ سنا کرتے ہیں، یہاں بھی ایک فرد ایسا نہیں ہے کہ جسے وہ شعر یاد نہ ہو زبانی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بات پسند ہے تو طالب علم کے لیے دعا کر دیجیے گا. عظمت سیدہ کا جملہ کہنے چلا ہوں، الہامی بات کہہ دیا علامہ اقبال نے. اس پر بڑے بڑے علماء اس شعر کی تفاسیر فرما رہے ہیں آج تک، لیکن میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ علامہ اقبال کے دل و دماغ میں یہ بات تھی یا نہیں کہ اللہ نے کب پوچھا اور کس سے پوچھا. خدا کے لیے سب کرنا، کب پوچھا اور کس سے پوچھا. یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. میں چونکہ ظاہر یہ جشن ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. شام غریبہ میں جب بی بی نے سید سجاد سے مسئلہ پوچھا تو امام نے اللہ کا حکم جاری کیا، شریعت کا حکم جاری کیا. یہ نہیں فرمایا پھپھی اماں آپ خود عالم اہل معلمہ ہیں. یہ امتحان کا وقت تھا، لیکن جب سال قید گزار چکے سالہ اور یزید نے کہا سید سجاد سے کہ آپ کی قید رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، یزید نے سیدہ زینب کو رہا نہیں کیا، سیدہ زینب نے رہائی جیتی ہے. اسی لیے لقب ہے فاتح شام. جب کہا نا یہاں اب شان سیدہ زینب بتانے کا وقت تھا، کہا سجاد آپ کی قید رہا ہے، شام میں رہیں یا مدینہ تشریف لے جائیں. امام نے جواب میں بلا فاصل جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے یزید رک، میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا. جو سمجھے وہ بولے میرے ساتھ، میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر بتاؤں گا. یہاں بتانا تھا مقام سیدہ زینب کیا ہے. یہ امام جو بی بی کی طرف چل کے جا رہے ہیں، امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت. یہ امام چل کے نہیں جا رہے، مشیت چل کے جا رہی ہے. زینب بتا تیری رضا کیا ہے. ایک نعرہ سارے بولو حیدری. اللہ آپ کی جزائے خیر. میں نے خلاصہ کر کے 5 جملے سنا دیا آپ کو. مقام میرے مولا حسین کا مقام کیا ہے یہ بھی میں نے خلاصہ کرنا ہے 5 جملوں میں، لیکن ابتداء 2-3 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے 2 طریقے، یا تو انسان خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا ذاتی کردار کی وجہ سے. خاندان کو عربی زبان میں نسب کہتے ہیں کہ اپنے ذاتی شخصیت، پرسنالٹی، کریکٹر، کردار کو عربی میں حسب کہتے ہیں. ان 2 جملوں پر میں نے، ان 2 لفظوں پر میں نے آپ کو 5 جملے سنانے ہیں. 2 جملے نسب کے، 3 جملے حسب کے، اور یہ 5 کا کوئی دستہ حاضر ہے. پہلا جملہ، نسب کتنا بلند ہے میرے مولا حسین کا. نسب کرنے سے پہلے میں آپ کو
نسب کا ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں، دمت الصاحبہ کی روایت ہے، کوشش کروں گا عنوان آپ کے سامنے عرض کروں۔ گھر کی چار دیواری ہے، چار ہستیاں گھر میں موجود ہیں، پیغمبر ہے، سیدہ ہے، مولا کائنات ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، بچپن ہے آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ سیدہ کا بیٹا حسین۔ بچوں میں تبلیغ کرتے کرتے گھر میں تشریف لائے، نانا کی گود کو زینت بخشی، نانا کو پیار دینا شروع کیا، نانا کو پیار کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی، صاحب دمت الصاحبہ نے لکھا کہ علی و بطول یک صبح ہو کے گویا ہوئے حسین بیٹا نانا کو زیادہ دیر تکلیف نہ دو میرے لال، آؤ بابا کی گود کو زینت بخشو، ماں کی گود کو زینت بخشو۔ بس یہ سننا تھا۔ پیغمبر مسکرائے، فرمایا علی و بطول میں نے اکثر آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے اور حسین کے درمیان نہ آیا۔ آپ تو جانتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ سننا تھا۔ میرے مولا امیر مسکرائے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے؟ اب اس سے پہلے کہ پیغمبر کوئی جواب ارشاد فرماتے، میرے مولا حسین نے ننے ننے ہاتھ باندھ لیے، کہا بابا ظاہر سی بات ہے جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا تو نبی اسی سے پیار کریں گے۔ اب پیغمبر نے بھی گفتگو میں دلچسپی لی، کہا حسین بیٹا آپ بابا پہ فخر کر رہے ہیں۔ میرے مولا حسین نے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نانا یہ ٹھیک ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہے، پر آپ کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے ماں باپ ان سے بھی افضل ہیں، ان کے نانا ان کے ماں باپ سے بھی افضل ہے، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت۔ یہ ٹھیک ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہیں، لیکن میں بابا سے افخر ہوں۔ جو اردو کی لفظ سمجھ فخر کے لحاظ سے میں بلند ہوں۔ یہ سننا تھا۔ میرے نبی پھر مسکرائے، اپنے شہزادے حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا حسین بیٹا آپ بابا پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور صاحب دمت الصاحبہ نے لکھا کہ یہ کہہ کر پیغمبر نے مولا علی کے 70 شرف گنوائے، 70 فضیلتیں حسین کے سامنے گنوائی۔ میں انہیں لاہور تک دعائیں دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ سمجھ کے بولے ہیں۔ جب آپ مولا امیر کے اپنا ترجمہ کر مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں کبھی نہ لگا کہ مولا امیر فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے تھے۔ کو
یہاں مجمع اہل علم کا ہے اور آپ کے اذہان تیار ہیں اور نبی کی حدیث ہے ذکر علی نبالا، اس لیے بیچ میں نے ایک جملہ کہہ دیا اور پھر میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ ایک جملہ کہنے کو دل جاتا ہے، مولانا شبلی نوانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں ایک جملہ لکھا کہ صاحب یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے کہ علی نے خیبر فتح کیا اور گویا بڑا کمال کر دیا علی نے، اور علی کا لقب قرار پایا فاتح خیبر، فرماتے کہ نہیں بھائی اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے، فاتح خیبر ہونے میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے شروع ہی سے پہلے ہی دن سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا، اب سمجھانا علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ جملہ سن کر اگر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو، نعرے تو آپ لگانے میں شکوہ نہیں ہے لیکن نعرہ نہ بھی لگا سکے تو اسی لمحے میرے لیے دعا ضرور کر دینا، اس لیے کہ میں اس کے کہتا ہوں یہ بجلی ہے نا کرنٹ، اس کے دو اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے اے سی بھی چلاتی ہے، میرے مولا امیر کے فضائل کے بھی دو اثر ہیں، علی کی فضیلت سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی جاتا ہے۔ حسین
مجھے اجازت ہے میں اپنے افخر ہونے کی دلیل پیش کروں گا نا؟ کہاں حسین اجازت ہے؟ میرے مولا حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ نانا کے کندھوں پہ، دوسرا ہاتھ بابا کے کندھوں پہ رکھا، یوسف کھانا بابا کے کندھوں پہ رکھ کے کہا نانا میرے افخر ہونے کی دلیل یہ ہے نانا، یہ جتنی عظمت ہے، جتنے شرف، جتنی فضیلتیں آپ نے گنوائی ہیں، ہے تو حسین کے بابا کی. کائنات میں میرے سکے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے. اگلا جملہ نہ کہو میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی. حسین کہہ سکتے ہیں نانا میری بہن جیسے. کائنات میں کسی کی بہن نہیں. نسب کے لحاظ سے حسین فخر کر سکتے ہیں، افخر زمانہ ہے. اور مرکز عصمت ہونے کے لحاظ سے تو حسین یکتائے زمان. ہو سکتا ہے میرے برابر کے دو سوچ رہے مولانا امام حسن مجتبیٰ بھی تو حسین کے بھائی، سیدہ زینب ام کلثوم بھی تو حسین کی بہن، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین یکتائے زمانہ ہے. میرے قبلہ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کی عزت شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسن وہ امام ہے کہ جن کے مقتدی کا نام حسین. موجود ہے تو میں کلام تشریف فرما ہے. حسن مکبر ہے. سادہ لفظوں میں اگر معنی کروں تو حسن کی آخری حد کا نام حسن ہے. جب میرے مولا حسین دنیا میں آئے اللہ نے نام رکھا حسین. حسین کا معنی کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں بڑا پیارا سا معنی کرنے چلا ہوں. حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. آپ نے لطف ہی نہیں کیا. حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. اور کسی شاعر نے، آپ ابھی منظور کلام سماعت فرما رہے تھے، تھوڑا سا مجھے بھی شغف ہے، شاعری سے محبت ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین ملتا ہے، کچھ اس طرح سے دل زہرا کا چین بنتا ہے. اور حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین. فرماتے ہیں کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا. خدا نے معصوم جو بنائے وہ عصمتوں کا امین ہوگا. لعل سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر. یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہے. مقام امام حسن بہت بلند ہے لیکن مرکز عصمت حسین. اس لیے میرے مولا حسن خود معصوم، باپ معصوم، نانا معصوم، ماں معصومہ، بھائی معصوم. لیکن امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے اللہ نے کوئی معصوم امام پیدا نہیں فرمائے. لیکن میرا حسین وہ مرکز عصمت ہے. حسین خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، نانا معصوم، بھائی معصوم، اور جن کی نسل سے اللہ نے 9 معصوم امام پیدا. اس مرکز عصمت کا نام حسین ہے. میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے چلا ہوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس. امام حسین کی عظمت کا ایک جملہ اور سنا کے 2-3 جملے حسب بیان کرنا ہے. میرے قبلہ ہر انسان کے 4 رشتے ہیں. ہر انسان، میرے بھی 4 رشتے ہیں، آپ میں سے ہر انسان کے 4 رشتے. ایک بڑا رشتہ، اپنے سے بڑا رشتہ، ایک اپنے سے چھوٹا رشتہ، ایک برابر والا رشتہ، ایک اپنی ذات سے رشتہ. میرے 4 رشتے، میرا بڑا رشتہ میرا باپ، میرا چھوٹا رشتہ میرا بیٹا، میرا برابر والا رشتہ میرا بھائی، میرا اپنی ذات سے رشتہ کہ میں ذاکر حسین. اور مجھے جو رشتہ سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہی رشتہ ہے. اس
نسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل، بات مشکل تھی، میں اس کو آسان کر رہا ہوں مثال کے طور۔ عالم کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ اب میں لفظ بدل دوں، جاہل کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے۔ بھائی ایک ایسا خان والا جس گھر کے سارے افراد ایم اے ایل ایل بی ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا خاندان ہو کہ جس خاندان کے گھر کے سارے افراد، ماشاءاللہ اتنا اشارہ کافی ہے، آپ کی مسکراہٹ آگے یہ بھی عبادت ہے، یعنی انہوں نے اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، ایسے گھرانے میں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں۔ سمجھ آئی میری مثال؟ ایک سامنے کی مثال اور عظمت حسین کا جملہ آج کل یہاں کمکمیں لائٹیں جل رہی ہیں، یہاں ان کمکموں کی موجودگی میں یہاں میز پر آپ دیا جلا کر کے، موم بتی دیا جلا کر کے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سارے لوگ بول رہے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہو، لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بجلی چل جائے، چاند بھی نہ ہو، بھوک عالم، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، ایسے عالم میں وہی چراغ، وہی موم بتی، وہی دیا یہاں جلا کر کے، اب اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اردو ادب کے اعتبار سے میں کہہ دوں کہ اس وقت وہی چراغ اپنے وقت کا سورج بن جائے۔ جن کے دلوں میں عشق مولا حسین ماں کے دودھ کی طرح رچا بسا ہوا ہے، تمنا کی پوری توانائیوں کے ساتھ سن کے بولنا میرے ساتھ، جنہیں سمجھ ہے صرف وہ بولے، جنہیں سمجھنا ہے ان کی مجبوری ہے، جو سمجھے صرف وہ بولے۔ اگر آپ کے اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین کسی تاریخ گھر میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے، دیے کی طرح تھوڑا سا ٹمٹماتے زمانے میں حسین حسین ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین کسی تاریخ گھر میں نہیں آئے، بلکہ ایسے فلک پہ چمکا بطول کا بیٹا، ایسے فلک پہ چمکا بطول کا بیٹا، جہاں ایک ہی وقت میں ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا تھا، دوسری طرف مہتاب امامت چمک رہا تھا، تیسری طرف قمر قسمت چمک رہا تھا، تو اتنے سورج اور چاندوں کی موجودگی میں نکھر کر اپنی علیحدہ چمک دکھائے تو پھر بنتا ہے حسین۔ اب یہاں پہ نعرہ، میرے نزدیک جو نعرہ بنتا ہے وہ یہ ہے، سلام یا حسین۔ دیکھیں بولو، سلام یا حسین، سارے بولو، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، نعرہ حیدری۔ دوسرا جملہ میرا فصل آج کرتے چلا ہوں، سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے۔ کیوں؟ سرداری گھر میں باپ مرے گا، بیٹا سردار، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ سردار کا بیٹا نام تب پیدا کرے گا جب باپ کے بعد 2 قدم آگے بڑھائے گا۔ آپ کے اور میرے مولا حسین اگر کسی غریب خاندان میں آتے، بڑا آسان تھا میرے مولا کے لیے تھوڑا سا کردار پیش کرتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین ایسے گھر میں تشریف لائے جس گھر کو چاروں طرف سے سرداری نے گھیرا ہوا ہے،
حوصے میں پڑھایا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہلوں میں سے میں نہیں ہوں، لیکن بہت چھوٹا طالب علم ہوں، انتہائی حقیر ترین طالب علم ہوں۔ میری عقل، علم، کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق اس سے بڑا خراج میرے جیسے چھوٹے سے مولا حسین کے عاشق کے پاس اس سے بڑا خراج نہیں ہے جو میں ابھی اپنے مولا کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ سمجھا دوں، یہ بھی کم از کم 20 منٹ کی بات ہے جسے میں 2 منٹ میں عرض کروں گا۔ آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے سمجھ کے مجھے دعا دینا ہے اور بولنا ہے میرے ساتھ۔ میرے قبلہ بیٹا، بزرگ سمجھے کہ اصطلاحوں کو اصطلاح ذرا پرانی ہے، بیٹا کارکردگی کے لحاظ سے باپ کے برابر چلے نہ برابر، نہ آگے نہ پیچھے، قدم پہ قدم رکھ کے چلے، اسے ہماری اردو زبان میں پوت بیٹا کہتے ہیں۔ بزرگ تو سمجھے، نوجوان عزیز نہ سمجھے، بزرگ تو سمجھے، صرف پوت بیٹا کہتے ہیں۔ بیٹا کارکردگی میں باپ سے پیچھے رہ جائے، پیچھے رہ جائے، اسے کپوت بیٹا کہتے ہیں۔ اور اگر بیٹا کارکردگی میں باپ سے بھی آگے نکل جائے اسے سپوت بیٹا کہتے ہیں۔ اب میں جملے کہہ رہا ہوں، سر کھانا حسینیوں اور میرے جملوں کا جواب آپ نے دینا ہے۔ بات پسند آئے تو دعا کر دیجیے گا۔ بیٹا برابر چلے کپوت، پیچھے رہ جائے کپوت، اگر بیٹا باپ سے آگے نکل جائے اسے کہتے ہیں سپوت بیٹا۔ تو کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ جس باپ کا نام علی ہے۔ اب ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا کرم، آپ نے لطف ہی نہیں لیا جملے۔ بھائی باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے، اور جس کے باپ کا نام ہی علی ہو، نام علی رکھا اللہ نے۔ علی کی ذات میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی ہوتی، وہ عالم الغیب صاحب، علی کا نام علی نہ رکھا۔ اب اس سلسلے میں دوبارہ جملے کو، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ کتنا مشکل ہے حسین، آخری جملہ حسین کے اوپر مولا کے اوپر کا، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس ماں کا سپوت بیٹا بننا جس ماں کا نام فاطمہ ہے۔ کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس بھائی کا سپوت بھائی بننا جس بھائی کا نام حسن ہے۔ کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس نانا کا سپوت نواسا بننا جس نانا کا نام پیغمبر ہے، لیکن حسب نے نسب کے سامنے اپنے آپ کے خاندان سے پیش کیا کہ نسب کو آگے بڑھ کے حسب کو گلے لگا کے کہنا پڑا حسب مجھ سے ہے۔ آج خوشی کی رات ہے اور آمد بھی مولا حسین کی، اور گھرانہ بھی کریم ہے اور یہ نمائندہ بھی کریم کا ہے۔ جو مانگو گے آج کی رات خلوص نیت سے، آج کی رات خالی نہیں پلٹو گے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو کربلا لے جائے۔ یہ گنہگار آنکھیں 2-4 مرتبہ کربلا سے ہو کے آئی ہیں، پھر کربلا جانے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ میں سے بھی اکثریت ظاہرین امام حسین علیہ السلام کی بیٹھی ہوگی۔ جائیں کربلا، میری دعا ہے اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ اقرام میری صاحب بھی تازہ سوال ہے میرے مولا کے، جائیں کربلا، جب جائیں نا کربلا اور روزہ امام حسین میں داخل ہونے لگے باب قبلہ کی طرف سے، تو روزہ حسین میں داخل ہوتے ہی میرے مدعواتوں کو یاد رکھنا، ہو سکے تو کوشش کرنا، باب قبلہ میں روزہ حسین میں داخل ہوتے ہی ذرا سر اٹھا کے دیکھنا، سپوت
جملے رہ گئے سرکار ابوالفضل عباس سے. آپ کے پاس وقت نہ ہو تو میں یہاں دعا منگوا لیتا ہوں. مجھے لمبا پڑھنے کا شوق بالکل نہیں ہے. رضوی صاحب کی نے مجھے حکم دیا تھا کہ 3 شعبان کو ہمارے پاس پڑھے، لیکن میں وہ ٹائم دے چکا تھا، 3-4 جگہ تک مجھے ہاتھ لکھ دینا ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 3 شعبان کا مقصد یہ تھا کہ 4 کی رات آ جائے گی تو ہم رسول کے بیٹے کا اور سیدہ کے بیٹے دونوں کا جشن منا لیں گے. میں نے کہا آپ 2 شعبان 3 کی رات رکھیں، میں تینوں جشن سناؤں. تو وعدہ میں پورا کر رہا ہوں. آخر میں 4 جملے اور وہ بھی ان 5-7 منٹوں کے اندر آپ کی محبت ہے، آپ نے اجازت دی تو ایک جملہ. میں نے زیادہ نہیں، سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کے فضائل کا موضوع یہ میرا فیورٹ ترین موضوع ہے. کبھی آپ صرف سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے مجھے بلائیں، میں آپ کو 1.5 گھنٹہ حضرت کے فضائل سناؤں گا. لیکن یہاں میں نے صرف 3 القاب آپ کو سنانے، 3 القاب اور ذکر مکمل ہو جائے تاکہ میرا وعدہ پورا ہو جائے. میرے مولا کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. آپ سنا کریں قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم کے 3 لفظوں کا مجموعہ ہے. اس کا معنی یہ ہے ہاشمیوں کا چاند. یہاں لوگ ایک بات جو 4 جملہ وہ میں پہلے آپ کو سنا. کربلا کے رضوان بیٹھے ہوں گے، بزرگ اس بات کی گواہی دیں. میں جملہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اب میں علم کے گہوارے میں بات کر رہا ہوں، جہاں آپ کے سرپرست سرکار علامہ شفا نجفی صاحب مدد اللہ علی جیسی ہستی اور شخصیت یہاں پر موجود ہے، آپ اس سے استفادہ فرماتے ہیں. میں بات کہتا ہوں معجزہ کہ اگر میں اصطلاحی تعریف کروں تو نوجوانوں کے سروں سے گزر جائے. خارق العادہ ہم ان کو معجزہ کہتے ہیں. اب میں سادہ لفظوں میں بات کروں تاکہ ہر بندہ سمجھے. وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے، وہ معجزہ ہے. روز سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے. کبھی مغرب سے نکل تھک تو نہیں گیا اگر سست ہونا ہے تھکنا ہے اے دلیل. لوگ آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے. لیکن اگر آگ کسی کے لیے گلزار بن یہ معجزہ ہے. لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے. لیکن پانی کسی کو راستہ دے وہ معجزہ ہے. میرے خلاف معجزہ سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کا آپ کو سنا رہا ہوں. یہ معجزہ نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا کہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے. نہیں سمجھو گے؟ اللہ آپ کی مدد کرے. سمجھ کے بولے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. میں آپ کے مولا سرکار وفا کی عظمت کا جملہ سنانے چاہوں. جب سورج نصف النہار پہ ہو اور چاند بھی برابر چمک رہا ہو، ایسا نہ ہوا ہے نہ قیامت تک کبھی ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو چاند کی روشنی چاند موجود ہوتا ہے لیکن روشنی مندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. 7-8 بجے تک اگر چاند نظر آتا بھی ہے تو اول کے ایک ٹکڑے کی طرح معمولی سا، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سورج پورے آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے تو چاند بالکل ہی غائب ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ آفتاب پوری آفتاب کے ساتھ نصف النہار پہ ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے. لیکن یہ معجزہ کربلا کے زوال کربلا میں دیکھ کے آئے ہیں کہ جس آفتاب کے ساتھ آفتاب عبادت چمک رہا ہے
یا اگر کسی خاندان میں سارے لوگ ایم اے اگر لی ہوں پی ایچ ڈی ہوں وہاں میٹرک پاس کو لوگ جا سکیں. اگر کوئی خاندان ایسا ہو جس میں سارے ان پڑھ ہوں وہاں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھ کے اس کا نام پیدا ہو جاتا ہے. مجھے سوچ کے بتانا سرکار وفا کے مریدوں یہ کن ہاشمیوں کا چاند یہ میدان جنگ کا مارا جائے شہید زندہ پر پڑے بازی بڑے بڑے فاتح تاریخ اسلام میں گزرے. یہ بھی 15 منٹ کی بات ہے اس ایک منٹ میں عرض کر رہا ہوں. حضرت جعفر طیار جیسے فاتح, امیر حمزہ جیسے فاتح, مولا علی جیسے فاتح, بڑے بڑے فاتح تاریخ اسلام میں گزرے ہیں. لیکن کسی فاتح نے بھی لفظ غازی کو اپنے نام کا جز نہیں بنا. کوئی ایسا جہاد کیا ام البنین کے لال میں کہ لفظ غازی کو اپنے نام کا جز میں لایا تو فرق بنا. زیادتی ہوں گی اور یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں نے 2 اہل بیت کی خوشیوں میں آپ کی زیارت میلاد بھی پڑھا میں نے, میلاد النبی بھی, اور دوسری بھی یہ مجھے جشن مسرت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ہیٹرک ہو چکی ہے, وہاں میں 5 صرف جشن ہی پڑھ چکا. مجلس وہاں بھی میں نے کوئی نہیں پڑھی, لیکن مجلس بھی میں اچھی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ آپ کا ارادہ رہتا ہے. لیکن بہرحال یہ خوشی ہے کہ آل محمد کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں. آخر میرے مولا کا لقب ہے علمدار. علمدار پہلا علم کی تاریخ ہے, اس کو میں 15-20 منٹ پڑھا کرتا ہوں, لیکن یہاں وہ کرو 1 منٹ. پہلا علم جنت سے حضرت شیش علیہ السلام کے لیے نازل ہوا تھا. پھر وہ علم انبیاء نے اپنے زمانے میں اٹھایا, رسولوں نے اپنے زمانے میں اٹھایا, جعفر طیار نے اپنے زمانے میں اٹھایا, امیر حمزہ نے اپنے زمانے میں اٹھایا, مولا علی نے اپنے زمانے میں اٹھایا. میں نے جملے میں پورا باب تاریخ کا دینا ہے. سرکار وفا کی جمہوری بیٹھے ہو سرکارہ, انبیاء نے علم اٹھایا, علمدار کہلائے.
علی بھی خود مسکرا. یہ کون روائی ختم ہوگی، بات تاریخی ہے تو نعرہ بھی تاریخی لگا دینا، دونوں ہاتھ بلند کر کے، اور میں آپ کے لیے 10 دعا بلند کر دوں گا. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. یقیناً اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا. وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكري والحجة القائم الذي يضرب بالسيف بحكم الأصل وتقبل بقبول حسن رضوانا بعلي 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 بعلي. خدایا محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہماری آنکھوں کو امام زمان کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما. اقتدائے حضرت حجت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمیں اس لائق بنا کہ ہم امام علیہ السلام کے آمان و انصار میں شمار پائیں. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ آمین مومنین و مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے، امام حسین علیہ السلام سرکار الفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں، سید علیہ السلام علیہ کے صدقے میں بیمار مومنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. وہ گودے جو اولاد کی دولت سے خالی ہیں، آج قبولیت کی رات ہے، مالک وہ گودے جو اولاد کی دولت سے خالی ہیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، سرکار وفا کے صدقے میں، اور گودوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما. انہیں اولاد